والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم والحبیب الذی ترجی شفاعتہ لکل حول من الاحوال مقتحم۔ یا اکرم الخلق معلی من نلوذ بہ سواک عند حلول الحادث العممی۔ زیب مسند صدارت حضور سیدی و مرشدی و مولائی قبلہ پیر صاحب دامت برکاتہم القدسیہ، زینت محفل استاذ العلماء مالک المدرسین علامہ ملک شوکت علی چشتی صاحب، نہایت ہی عزت و احترام کے لائق علماء کرام، مشائخ اعظام، برادران اسلام، آپ اور میں، ہم سب یہاں پر عرس مشائخ چشت اہل بہشت میں حاضر خدمت ہوئے ہیں، اور بالخصوص صوفی باصفا درویش خدا مست حضرت حافظ میاں محمد اشرف صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے عرس پاک کی اس بابرکت محفل پاک میں حاضر ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایسی محافل، ایسی مجالس میں جو شخص حاضر ہوتا ہے وہ اپنی سعادت مندی کا سامان کرتا ہے۔ اگر کوئی تیرہ بخت، کوئی سیاہ بخت بھی ایسی مجالس نور میں حاضر ہو جائے تو اس کی سیاہ بختی سعادت مندی میں بدل دی جاتی ہے۔ یقیناً یہ میری بھی اور آپ کی بھی خوش نصیبی ہے کہ ہم یہاں اللہ رب العزت کے اس بابرکت گھر میں یہاں حاضر ہیں۔ حضرات ذی وقار، جب بھی ہم نماز پڑھتے ہیں ایک دعا مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ مجھے صراط مستقیم پہ چلا۔ چونکہ علماء کرام موجود ہیں یہاں، ہدایت سے مراد ایصال الی المطلوب ہے کہ صرف منزل دکھانا نہیں، صرف راستہ بتانا نہیں، بلکہ منزل مقصود تک پہنچانا، اس کی ہم دعا کرتے ہیں۔ تو رب تعالی نے اس صراط مستقیم کے حوالے سے مزید رہنمائی فرمائی کہ ان لوگوں کا راستہ مانگو جن کے اوپر میرا انعام ہوا ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ہمیں اس راستے پہ چلا جن لوگوں کے اوپر تیرا انعام ہوا۔ انعام یافتگان کون ہیں؟ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ انعام یافتگان میں انبیاء کرام ہیں،
صدیقین ہیں، شہداء ہیں اور صالحین امت ہیں۔ دوستوں اور بھائیوں، ہدایت کو انعام یافتگان کے ساتھ جوڑ دیا اور ان کا تعارف بھی اللہ رب العزت نے خود کرا دیا کہ ہدایت کے جو روشن چراغ ہیں وہ انبیاء کرام ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں اور صالحین امت ہیں، ان کا راستہ مانگو۔ پھر ذہن میں ایک بات آئی کہ جس عہد میں ہم جی رہے ہیں ہمیں تو بتایا جاتا ہے کہ اللہ کے ساتھ تعلق کو جوڑو، اللہ کے علاوہ اس کی مخلوق میں کوئی شے ہی نہیں، یہ بابے تو کوئی شے ہی نہیں۔ تو باری تعالیٰ اب اس معاملے میں ہم کس کی مانیں؟ تو پروردگار عالم نے قرآن مجید فرقان حمید میں ہماری رہنمائی فرمائی۔ 10 آیات ہیں جو ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سے شروع ہوتی ہیں، اور ان 10 آیات کے آخر پر، ہر آیت کے آخر پر اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کے اوپر کسی نہ کسی انعام کا تذکرہ کیا ہے۔ وقت کے دامن میں تفصیل کی گنجائش نہیں، لیکن میں بطور تبرک چند آیات آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا۔ فرمایا بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، عمل صالح کیے، ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں ہم پیدا کر دیتے ہیں۔ اب میں کہتا ہوں، تم کیسے ان مقبولان بارگاہ، محبوبان بارگاہ کی محبت کو کم کر سکتے ہو جن کی محبت کے دیپ رب تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں جلا رہا ہے، جن کی محبت کے چراغ میرے رب نے لوگوں کے دلوں میں روشن کر دیے ہیں۔ تو میرے بھائیوں اور دوستوں، ایک طرف وہ فکر ہے جو خارجی فکر ہے، ایک طرف وہ فکر ہے جو معتزلی فکر ہے، اور ایک طرف وہ فکر ہے جو قرآن کی فکر ہے، جو مصطفیٰ کریم کے فرمان کی فکر ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا۔ فرمایا بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے عمل صالح کیے، ہم نے ان کے لیے جنت کی میزبانی تیار کر رکھی ہے۔ دوستان ذکر فرمایا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، جنہوں نے عمل صالح کیے، فرمایا وہ تو ہماری بہترین مخلوق ہے۔ دوستوں اور بھائیوں، رب فرمائے کہ وہ بہترین مخلوق ہے، لیکن آج کا فتنہ باز بندہ جس کی فکر اور جس کے فتنے کے عزائے ترکیبی خارجی بھی ہیں، معتزلی بھی ہیں، رافضی بھی ہیں، ناسبی بھی ہیں، وہ کہے کہ باب تشائی کوئی نہیں۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، یہ خارجی فکر ہے۔ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین سب سے زیادہ بدترین مخلوق، شریر ترین مخلوق ان لوگوں کو سمجھتے تھے کہ وہ آیات جو بتوں اور کفار کے بارے میں نازل ہوئیں ان کو اولیاء اللہ پہ چسپاں کر دیا جائے۔ کان عبداللہ ابن عمر یراہما شرار عن خلق اللہ وقال انہم انطلقوا الی آیات نازلت فی الکفار فجعلوها علی المؤمنین۔ صحابہ کرام بھی ان لوگوں کو بدترین مخلوق سمجھتے تھے کہ وہ آیات جو بتوں اور کافروں کے لیے ہیں ان کو اولیاء اللہ کے اوپر چسپاں کر دیا جائے، مومنین کے اوپر چسپاں کر دیا جائے۔ مومنین وہ ہیں جن کی شانیں میرے رب نے قرآن میں بیان کی۔ فرمایا، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پر استقامت اختیار کی، فرمایا انہیں نہ کوئی خوف ہے اور نہ کوئی غم ہے۔
فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون. فرمایا وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پر استقامت اختیار کی، ان کے اوپر ملائکہ کا نزول ہوتا ہے. دوستان ذوالفقار، استقامت یہ ایک پورا سبجیکٹ ہے، یہ ایک پورا مضمون ہے. اس پہ بڑے تفصیل سے بات ہو سکتی ہے، لیکن میں عہد حاضر میں اگر نسل نو کو استقامت سمجھانا چاہوں تو اس کے لیے میں آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ اگر استقامت کا کوئی پیکٹ ہے تو مفسر قرآن، مفکر اسلام، نواز عصر حضرت ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالی یہ ایک پورا فلسفہ آپ کا مبارک اور مسعود اور بابرکت نام لینے سے حل ہو جاتا ہے کہ استقامت کس چیز کا نام ہے. رضا الہی کی تلاش، تعلق باللہ، تعلق بالرسول، تعلق بالقرآن، تعلق بالحدیث اور اولیاء اللہ کی محبت اور تمام فتنے ان کا رد، چاہے وہ معتزلہ جدید ہو، فتنہ انکار سنت ہو، فتنہ انکار ختم نبوت ہو، تمام فتنوں کا رد جو ہے وہ حضور سیدی ضیاء الامت نے فرمایا. دوستو، اس میں کوئی شک نہیں، فتنوں کی آندھیاں ہیں اور خیر القرون کے دور سے ہم دور ہیں، لیکن جن کا تعلق حضور ضیاء الامت رحمت اللہ تعالی علیہ سے جڑ چکا ہے، جو آپ کی فکر سے آشنا ہے اور جو آپ کا ذکر کرتے ہیں، میں علی وجہ البصیرت یہ بات کہہ رہا ہوں کہ وہ عہد حاضر کے فتنوں کا کبھی شکار نہیں ہو سکتے. فکر حضور ضیاء الامت اس دور کی جتنے فتنے ہیں ان سب فتنوں سے بچاتی ہے، استقامت کا درس بھی دیتی ہے، محبت رسول کا درس بھی دیتی ہے، عشق رسول کا درس بھی دیتی ہے. اور ہزاروں فالوئنگ رکھنے والے لوگ لگے رہیں اور یا اللہ کے بارے میں بکواسات کرتے رہیں، لیکن میں ان کو کہنا چاہوں گا، میرا ایک دوست ڈاکٹر ہے، سائیکالوجسٹ ہے، وہ مجھے کہتا ہے کہ یہ انسانوں کے چہرے جو ہوتے ہیں ان کو دیکھ کر اس دور کے بعض ڈاکٹر ایسے ہیں جو اندازہ لگا لیتے ہیں کہ بندہ نیک طینت ہے یا مجرمانہ ذہن رکھتا ہے، اس کی کیفیت کا اندازہ لگاتے ہیں. یہ سائنس کہتی ہے، یہ ڈاکٹر کہتے ہیں. تو میں نے کہا تم بیٹھ کر جتنا ہی اپنا گند پھیلا لو، جب لوگ حضور ضیاء الامت کا روشن تابدار چہرہ دیکھیں گے تو وہ نور ایمان کو پالیں گے. کیوں؟ اس لیے ایک بات اور غور سے سنیں، عیسائیت، یہودیت اپنے مذاہب کے سلسلے میں شخصیات کے حوالے سے اتنے زرخیز نہیں ہیں. اللہ نے جتنا دین اسلام کو زرخیز بنایا، دین اسلام کو جو تحفظ قرآن کے اللہ نے دنیاوی لحاظ سے ضابطے بنائے ہیں، ان ضابطوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اللہ نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں ایسے رجال کار وقت کے ساتھ ساتھ بھیجے ہیں کہ جن کے روشن چہرے، جن کا کردار تابناک اور جن کی خوبصورت سیرت ہر دور میں حفاظت قرآن کا بندوبست بھی کرتی رہی.
جو ضیاء القرآن کی صورت میں قرآن کی خدمت کرتے رہے ہیں۔ اور میرے بھائیوں اور دوستو، اس طرح کی کوئی اور مثال دنیا کے ہمیں کسی اور مذہب میں نہیں ملتی، نہ یہودیت میں ملتی ہے، نہ عیسائیت میں ملتی ہے۔ اور میں بطور حوالہ صرف ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زبان حق ترجمان سے اس طرف اشارہ بھی فرما دیا تھا، فرمایا تھا کہ ہر صدی کے آخر پر جب میرے دین کو ضعف پہنچے گا تو اس کی تقویت کے لیے ایک ایسا شخص آئے گا جو وقت کا مجدد ہوگا اور میرے دین کی تجدید کر دے گا۔ حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالی علیہ انہی ہستیوں میں سے تھے۔ دوستان ذوقار حضرت حافظ میاں محمد اشرف صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، میں نے آپ کی زیارت کی، یقین جانے یہی آیت کریمہ جو میں نے پڑھی ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، اس کے بارے میں حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تفسیر ضیاء القرآن میں لکھا، علامہ علوسی نے لکھا، مدارک میں ہے، خازن میں ہے، اللہ کے کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے چہروں سے دوسرے مسلمانوں کو سکون ملتا ہے، تسکین قلب کا سامان ہوتے ہیں، اور ان کی مجلس، ان کی نشست، ان کی صحبت وہ تاثیر رکھتی ہے، اور شیطان شیطانوں کے مددگار ہوتے ہیں، رحمان کے بندے اللہ کے بندوں کے مددگار ہوتے ہیں۔ وہ ان پاکیزہ ہستیوں میں سے تھے جن کے پاس بیٹھنے سے خدا یاد آتا تھا، جن کے پاس بیٹھنے سے محبت رسول کا درس ملتا تھا۔ اور تین چیزیں علماء تفسیر نے بیان کی ہیں کہ ملائکہ کا نزول، تتنزل علیہم الملائکہ، 3 بار بشارت دینے کے لیے ملائکہ نازل ہوتے ہیں۔ کب جی؟ جب بندہ مومن اس دنیا سے پردہ فرمانے لگتا ہے، ملائکہ آتے ہیں اس کے پاس۔ مجرموں کا اس دنیا سے جانا اور ہے، اطاعت گزار لوگوں کا جانا اور ہے۔ صدا لگتی ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ ملائکہ آتے ہیں، برات لے کر آتے ہیں۔ کیوں آئے ہو؟ کس لیے آئے ہو؟ اللہ کا محبوب بندہ ایک خاص جہان میں رہا ہے، دوسرے جہان میں انتقال کر رہا ہے، ایک حالت سے دوسری حالت میں منتقل ہو رہا ہے، زندگی کا ایک سلسلہ اب عالم برزخ کی طرف جا رہا ہے۔ ہم اس کو پورے شیان شان اہتمام اور پروٹوکول کے ساتھ اس دنیا سے دوسرے دار کی طرف منتقل کر رہے ہیں۔ اور دوسری مرتبہ عالم برزخ میں ملائکہ کا نزول ہوتا ہے، اور تیسرا جب عالم برزخ سے عالم معاشر کی طرف بندہ مومن جائے گا، پھر ملائکہ کا نزول ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستو، آپ غور کریں کہ آج دنیا کے وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ یہ کوئی چیز ہی نہیں، رب تعالیٰ نے ان کے لیے کتنے پروٹوکول بنا رکھے، کتنا اہتمام کر رکھا ہے، رب تعالیٰ نے ان کی کتنی عظمت بلند کی ہے، کتنی شان بلند کی ہے۔ اور آخری بات یہ ہے کہ اگر یہ عقیدہ اور نظریہ رکھا جائے کہ نہیں یہ کوئی چیز ہی نہیں ہوتے، تو میرے بھائیوں اور دوستو پھر اطاعت گزاروں اور مجرموں کے درمیان فرق کیا رہے گا؟ اللہ کے محبوب اور مقبول بندے، ان کی عظمت بھی ہوتی ہے، ان کی شان بھی ہوتی ہے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان آپ کی خدمت میں پیش کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، ان من عباد اللہ من لو اقسم علی اللہ لا برہو، فرمایا میرے اللہ کے کچھ ایسے بندے بھی ہوتے ہیں جو اگر کسی معاملے میں قسم اٹھا دیں کہ اللہ کی قسم ایسا ہوگا، تو رب تعالیٰ ویسا ہی کر دیتا ہے جیسی وہ قسم اٹھاتا ہے۔ رب تعالیٰ تو ان کے ناز اٹھاتا ہے، ان کی ناز برداریاں کرتا ہے، رب تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے، رب تعالیٰ ان سے پیار کرتا ہے، اور رب تعالیٰ فَاتَّبِعُونِی یُحْبِبْکُمُ اللہ کی صورت میں ان کو اپنا محبوب بنا لے۔ تو دعا ہے کہ اللہ کریم ہم سب کو ایسے محبوبان بارگاہ اور مقبولان بارگاہ ہستیوں کے ساتھ ہمیشہ جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔